مجھے اس بات کا اظہار کرتے ہوئے بہت اطمینان ہو رہا ہے کہ کورونا کی جس وبا نے ہمارے ملک کو، ہمارے شہر کو، بلکہ پوری دنیا کو فکر مند کر کے رکھ دیا تھا، اس وبا کے دوران ہم لوگوں نے ہوپس انڈیا ممبئی، جو ایک معروف ممبئی کی NGO ہے، ہم نے ان کے تعاون سے اس شہر کے اندر تمام ڈاکٹرز کو PPE کٹ فراہم کی، ڈاکٹرز کو حوصلہ دیا، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ رضا اکیڈمی کے رجسٹر میں شہر کے 600 سے زائد ڈاکٹرز کے نام لکھے ہوئے تھے جنہوں نے PPE کٹ حاصل کی۔ اس کے بعد اس شہر میں دوبارہ طبی خدمات کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ضرورت کے تحت 35,000 خاندانوں کو جو ہے وہ اناج کو فراہم کیا۔ یہ اس ضرورت کو محسوس کرنے کا بہت حساس وقت تھا کہ ہمارے شہر میں کسی ہاسپٹل کا قیام عمل میں آنا چاہیے، کئی ہاسپٹل کا قیام عمل میں آنا چاہیے، جو اس شہر کی ضرورت ہے۔ اور خوشی کی بات ہے کہ اس سے قبل جس ہاسپٹل کا اعلان یہاں پر ہونے جا رہا ہے، یہ کوئی آنن فانن کیا جانے والا اعلان نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ ہم نے 1 سال قبل حضرت آمنہ ٹرسٹ مالیگاؤں کی بنیاد رکھی۔ یہ رجسٹرڈ ادارہ ہے، ڈاکٹر حامد اقبال صاحب اس ادارے کے صدر ہیں۔ حضرت آمنہ ٹرسٹ کی خدمات کا آغاز یہی عید میلاد النبی سے قبل گزشتہ سال ہوا۔ دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے 100 غریب اور مستحق بچوں کو یونیفارم تقسیم کر کے حضرت آمنہ ٹرسٹ کا کام شروع ہوا۔ اس کے بعد ہوپس انڈیا ممبئی اور اس کے فاؤنڈر حاجی ریحان انور دھورا جی والا صاحب، ان کی سرپرستی میں، ان کے تعاون سے طبی میدان میں حضرت آمنہ ٹرسٹ کے کاموں کا آغاز ہوا۔ آپ سب جانتے بھی ہیں کہ شہر میں 3 طبی مراکز حضرت آمنہ ٹرسٹ کے زیر اہتمام جاری ہیں۔ پہلا طبی مرکز شہر کے جنوبی حصے میں مسجد میلاد پاک میں جاری ہے۔ دوسرا ممبئی آگرہ روڈ نیشنل ہائی وے سے متصل مسجد اہل سنت بسم اللہ کے قریب ہم نے فہمیدہ انور طبی سینٹر کے لیے ایک جگہ خریدی، وہاں طبی سینٹر قائم کیا۔ اور تیسرا طبی مرکز جو ہے وہ بالے سیٹ کمپاؤنڈ سے متصل مسجد حضرت فاروق اعظم ہے، وہاں ہم نے شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم اور احسان ہے میں جو ہے وہ اپنا فضل و اپنا کرم نازل فرمائے اور انہیں صحت یاب رکھے۔ قوم و ملت کے لیے جو ایک حسین تحفہ آج پیش کیا جانے والا ہے، وہ اللہ کے اسی بندے کے ذہن اور فکر میں جو چیز موجود تھی اس کی ایک عملی شکل انشاءاللہ ہوگی۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ حضرت آمنہ ٹرسٹ کے زیر اہتمام 3 طبی مراکز جاری کیے گئے۔
آپ حضرات کو بتا کر یہ بات مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اب تک ان مراکز سے 25,000 سے زائد لوگوں کو مفت دوائیں تقسیم کی جا چکی ہے، کی جانے والی ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ 25,000 سے زیادہ ضرورت مند غریب ہر قسم کے مریضوں کو مفت دوائیں تقسیم کی جا چکی ہیں، اور یہ کام ہوپس انڈیا ممبئی کی مدد سے اس شہر کے اندر کیا گیا، جس سے ہزاروں ہزار ہمارے شہریان نے جو ہے فائدہ اٹھایا۔ ایک ایمبولینس ہم نے شروع کی، اس ایمبولینس کے ذریعے 40 گاؤں پاچورا جیسے علاقوں کے اندر اور کچھ دیہاتوں میں بھی کام ہوا۔ ابھی اس ایمبولینس کے انشاءاللہ تعالی 6 سینٹرز شہر کے اندر قائم کیے جائیں گے، جو عید میلاد النبی سے قبل جو ہے ہماری ایمبولینس جو ہوپس انڈیا ممبئی کے ذریعے ہمیں ملی، جس کا اس شہر میں افتتاح حاجی حبیب الرحمان صاحب کی موجودگی میں دعائے خیر سے ہوا۔ وہ ایمبولینس عید میلاد سے قبل انشاءاللہ شہر کی 6 مقامات پر 6 الگ الگ علاقوں کے اندر غریبوں کے اندر ضرورت مند مریضوں میں مفت دوائیں تقسیم کرے گی۔ اب ہم لوگ ہماری اپنی اس پریس کانفرنس کے اصل مقصد کی جانب آتے ہیں۔ کورونا سے قبل 1-1.5 سال قبل حاجی حبیب الرحمان سیٹھ کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ شہر کے اس علاقے میں جو اسلام پورہ ہے، موسم ندی ہے، اس سے متصل نیا پورا اسلام پورہ، سنگمیشور کیمپ وغیرہ میں تو شہر کے بڑے بڑے ہاسپٹلس ہیں، نامور ڈاکٹرس ہیں، مگر جنوبی حصہ جو ہے وہ طبی سہولیات سے محروم ہے، جبکہ شہر کی ایک بہت بڑی آبادی شہر کے جنوبی حصے کے اندر جو ہے وہ آباد ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے دل کی یہ خواہش ہے کہ ہم لوگ کوئی ہاسپٹل جنوبی علاقے کے اندر قائم کریں۔ شکر ہے رب العالمین کا کہ اس کے لیے 15,000 اسکوائر فٹ زمین 13,000 اسکوائر فٹ زمین حاجی حبیب الرحمان صاحب نے ہاسپٹل کی نیت سے، خدمت خلق کے عظیم مقصد سے راہ خدا میں وقف کرنے کی نیت کی۔ اتفاق کی بات کہ کرونا آیا، بات تعطل کا شکار ہو گئی۔ کورونا کے بعد جب ہم نے پلاننگ کی کہ اب تو ضرورت پورے شہر کو محسوس ہو رہی ہے، تو حالات ایسے آئے کہ حاجی حبیب صاحب جو ہیں وہ سخت علیل ہوئے، اور ان کی علالت تقریباً 1.5 سال تک یہ چلتا رہا۔ 3 مرتبہ دماغ کا بڑا آپریشن ہونے کے بعد اگر کوئی بندہ خدا جو ہے وہ آپ حضرات کے روبرو ہے، ایک نیک کام کی بنیاد ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، تو بلا شبہ یہ اللہ رب العزت کا فضل عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس کام کے لیے حاجی حبیب صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ آج میڈیا کے سامنے ہماری ضد اور ہمارے اصرار پر موجود ہے، ورنہ ان کی ساری زندگی خدمت خلق میں گزری، خاموشی کے ساتھ یہ اللہ کے بندوں کی، اللہ کے دین کی، قوم اور ملت کی خدمت انجام دیتے رہے۔ مگر حضرت آمنہ ٹرسٹ کے ذمہ داران نے ان سے گزارش کی، درخواست کی کہ یہ اتنا عظیم کارنامہ، اتنا عظیم کام اس شہر میں ہونے جا رہا ہے، اس لیے آپ کو پریس کانفرنس میں حاضر رہنا ہے۔ میں حاجی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ انہوں نے ہماری درخواست کو قبول کیا۔ یہ جو لوکیشن ہے سوند گاؤں پھاٹا ہے، ہم لوگ سوند گاؤں کی جانب جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں الحافظ سائزنگ کے بعد جو رائٹ ٹرن آتا ہے وہاں سے ہم لوگ
انٹر ہوں گے تو آدھی گلی کے فاصلے پر، ایک گلی کے فاصلے پر یہ سائٹ جو ہے موجود ہے، جہاں ہاسپٹل کے لیے 13,000 اسکوائر فٹ زمین حاجی صاحب نے وقف کی ہے اور 15,000 اسکوائر فٹ کا وہاں پر 13,000 کا وہاں پر جو ہے وہ اوپن اسپیس بھی موجود ہے. ایک بہترین لوکیشن ہے اور اس جگہ کو ڈائریکٹ ممبئی آگرہ روڈ ہائی وے سے انٹری حاصل ہے. تو مستقبل میں جب بھی ڈیولپمنٹ ہوگا، ڈیولپمنٹ تو ہو ہی رہا ہے، مکانات اور شہر روڈ کی تعمیر ہوگی تو یہ سلسلہ قریب ہوگا. ایک اہم چیز یہ ہے کہ اب اس ہاسپٹل کے سنگ بنیاد کے لیے ہم نے جب گفتگو کی تو اسیر مفتی اعظم الحاج محمد سعید نوری صاحب سے بمبئی میں بھی بات ہوئی، مالیگاؤں میں بھی بات ہوئی. حضرت بہت خوش ہوئے. ہوپس انڈیا ممبئی کے حاجی ریحان انور دھورا جی والا، وہ تو حاجی حبیب صاحب کے ساتھ اس سائٹ کا جائزہ بھی لے کر آئے ہیں، وہ بھی بہت خوش ہوئے. الحاج محمد سعید نوری صاحب نے ایک میسیج جو ہے حضرت آمنہ ٹرسٹ کے ذمہ داران کے ذریعے حاجی حبیب سیٹھ کے پاس پہنچایا کہ 1500 سالہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، تو کیوں نہ عید میلاد النبی کو اس ہاسپٹل کا سنگ بنیاد کر دیا جائے اور سرکار کی ولادت مبارکہ کی نسبت سے اس ہاسپٹل کا نام میلاد پاک ہاسپٹل رکھا جائے. اللہ کا شکر ہے کہ اس تجویز کا خیر مقدم حاجی حبیب الرحمن صاحب نے کیا. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں آمد کا صدقہ حاجی حبیب الرحمن صاحب کو جو ہے وہ عنایت کرے. ظاہر سی بات ہے کہ اس ہاسپٹل کے ساتھ آپ کو میٹرنٹی ہاسپٹل لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہ ہماری منصوبہ بندی اور پلاننگ کا ایک حصہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ اس شہر کے غریب ضرورت مند لوگوں کو یہ سہولت مہیا کریں کہ محنت کش عوام جو ہے وہ ڈیلیوری کے وقت میں پریشان نہ ہو، بلکہ ان کو بہترین سہولیات اس ہاسپٹل میں دی جائیں. اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ یہ تمام سہولیات جو بہت زیادہ مستحق ہیں ان کو بالکل مفت اور عام لوگوں کو بالکل رعایتی طور پر جو ہیں وہ دی جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اس کے بعد ہمارا دوسرا مرحلہ یہ رہے گا کہ دیگر امراض کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں شعبہ جات قائم کیے جائیں گے، مگر ہماری بھرپور یہ کوشش ہوگی کہ ہم اس ہاسپٹل کو عام مسلمانوں کے لیے، عام ماں بہنوں کے لیے ڈیلیوری کی خاطر راحت کا ایک سینٹر، ایک مرکز بنائیں. ڈاکٹر حامد اقبال صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. اس سے پہلے کہ وہ اظہار خیال کریں، میں حضرت آمنہ ٹرسٹ کی ایک بہت عظیم خدمت کا ذکر جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت آمنہ ٹرسٹ کا عارضی دفتر شمع کمپلیکس مسجد مفتی اعظم کی شاپنگ سینٹر میں ہے. اس دفتر سے ماہانہ 720 مریض جو شوگر، بی پی، استھما، کینسر، ڈائلیسس اس طرح کے امراض کے شکار ہیں، ایسے 712 مریض رجسٹرڈ ہو چکے ہیں جن کو ہر مہینہ بہت زیادہ ضرورت مند مریضوں کو بالکل مفت دوائیں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں ہر ماہ، اور جو عام مریض ہیں ان کو بالکل 20% 25% قیمت پر بس صرف یہ دوائیں فراہم کی جا رہی ہیں. یہ وہ عظیم خدمت ہے حضرت آمنہ ٹرسٹ کی کہ شاید جس کی مثال ہمارے شہر میں اس سے پہلے نہیں تھی اور نہ اس وقت ہمارے ضلع کے اندر یا آس پاس کے علاقوں کے اندر موجود ہے. ہم لوگ حضرت آمنہ ٹرسٹ کا مستقل دفتر ہائی وے پر لبیک ہوٹل کے سامنے جو بسم اللہ مسجد ہے اس سے متصل قائم کر رہے ہیں. 1200 اسکوائر فٹ زمین خریدی گئی ہے. وہاں پر مدرسہ اہل سنت زلیخا زینب بھی قائم کیا جائے گا لڑکیوں کے لیے، اور حضرت آمنہ ٹرسٹ کا انشاءاللہ دفتر بھی ہوگا.
اس کا تعمیری کام شروع ہے۔ آپ حضرات کو میڈیا سینٹر میں مدعو کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، میں اسے بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کروں۔ ڈاکٹر حامد اقبال صاحب مختصر اظہار خیال کریں گے اور ہماری یہ پریس کانفرنس ختم ہوگی۔ آپ حضرات کو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے صحافی حضرات کو یہاں مدعو کرنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ خدمت خلق کے نیک جذبوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ حضرات کا ماضی میں برسا برس سے ہمارے ساتھ تعاون ہے۔ ہم آپ حضرات سے درخواست کریں گے، گزارش کریں گے کہ شہر کی بھلائی کے لیے، غریبوں ضرورت مندوں کے لیے جو اقدامات حضرت آمنہ ٹرسٹ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، اور میلاد پاک ہاسپٹل جو حاجی حبیب الرحمان صاحب نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے ان کی یاد میں قائم کیا ہے، ان کی والدہ محترمہ حجین زہرا خاتون اور ان کے والد مرحوم حاجی غلام محمد اکبر اشرفی صاحب، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے والدین کی اور ان کے تمام اعزاء اقربا کی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل مغفرت فرمائیں۔ آپ سے بھی درخواست ہے میری کہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس عزم مصمم کو پایۂ تکمیل تک پہنچائے۔ زمین تو حاجی حبیب الرحمان صاحب نے راہ خدا میں وقف کی ہے، ان کی نیت ہے، ان کے دل میں ایک تمنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ہاسپٹل کا تعمیری کام بھی ان کے ذریعے پایۂ تکمیل تک پہنچائے۔ آپ حضرات بھی دعا فرمائیں کہ اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حاجی حبیب صاحب کی اس خواہش کو بھی اپنے فضل و رحمت سے پورا فرمائیں۔ لوگوں کی خدمت بہترین عمل ہے، اس کے مصداق حاجی حبیب الرحمان سیٹھ نے جو ہے 13,000 اسکوائر فٹ جو ہے مالدہ میں وقف کی ہے، اور ان کی خواہش ہے کہ اس پر جو ہے میلاد پاک میٹرنٹی ہاسپٹل کی تعمیر وہ خود کریں۔ یہ ایک تعمیری مرحلہ ہے، لیکن جو ہے اس کے بعد جو اصل میں ہاسپٹل شروع رکھنا ہے، اس کو جاری و ساری رکھنا، یہ اصل چیز ہے۔ اس کے تعلق سے بھی ہم لوگ میٹنگ کریں گے۔ بہت ساری چیزیں جو ہے سامنے جو مشکلات پیش آنے والی ہیں، اس کو ہم عوام کے ذریعے اور لوگوں کے ذریعے، لوگوں کی جو ہے اس کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہاسپٹل جو ہے ہاسپٹل بنانا مقصد نہیں ہے، اس کو اچھی طریقے سے رن کرنا، چلانا مقصد ہے، اور اس سے عوام زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرے۔ اس کی بہت ساری شکلیں ہیں کہ بہت ہی غریب جو مریض ہیں جن کو ایک دم فری میں علاج فراہم کیا جائے، مفت میں۔ کچھ مریض جو کچھ پیسے وغیرہ دے سکتے ہیں تو نو پروفٹ نو لاس بیسس اس پر بھی اپنی یہ کوشش کر سکتے ہیں۔ بہت سارے جو ہیں مالیگاؤں یا اطراف کے یا باہر بہت سارے جو ثروت مند ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کا پیسہ جو ہے، بہت سارا پیسہ جو ضرورت مند لوگوں میں تقسیم یا خرچ کیا جائے ان کی صحت کے تعلق سے، تو ایسے بہت سارے جو ڈونرس وغیرہ ہیں ان کی کوشش کریں گے ہم لوگ، تاکہ ہاسپٹل کو اچھے ڈھنگ سے چلایا جا سکے۔ اور جس طریقے سے آج مالیگاؤں میں بہت سارے ڈاکٹرز، نئے ڈاکٹرز بھی آ رہے ہیں جو نئی جو ہے ٹیکنیک اور بہت سارے جو علاج کے طریقے سیکھ کر آ رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ایک پلیٹ فارم دیا جائے، وہ ڈاکٹرز بھی آ کر یہاں میلاد پاک ہاسپٹل میں اپنی خدمات انجام دیں، جس کے ذریعے جو ہے وہ ان کی خود کی اور لوگوں کی خدمت بھی کر سکیں۔ میں آخر میں حاجی حبیب الرحمان سے کا بہت بہت شکریہ، حضرت آمنہ ٹرسٹ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کا سامان اور نجات کا ذریعہ بنائیں ہم سبھی لوگوں کے لیے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔